السلام علیکم دوستو، میں ہوں سراج جلیل اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آپ کے ہی اپنے چینل علم مینیا میں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی عورت کی جس نے اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ دوستو، یہ عورت کون ہے اور اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا، جانتے ہیں سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، اس جہان فانی میں نہ جانے کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، مگر ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جانے کے بعد بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ دوستو، انہی لوگوں کی فہرست میں ایک نام نور النساء عنایت خان کا بھی ہے۔ دوستو، نور عنایت خان 1 جنوری 1914 کو رشیا کے شہر ماسکو میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد کا نام عنایت خان تھا، جو بر صغیر کے ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ دوستو، ان کا ننہال ٹیپو سلطان کے خاندان سے تھا۔ عنایت خان بر صغیر سے برطانیہ منتقل ہوئے تھے، جہاں پہ وہ موسیقی اور صوفیزم کی تعلیم دیتے تھے۔ دوستو، بعد میں وہ رشیا منتقل ہو گئے اور اپنی کلاسز کے دوران ان کو ایک لڑکی پسند آئی جس کا نام اورا رے بیکر تھا، جس نے شادی کے بعد اپنا نام امینہ بیگم رکھا۔ 1927 میں جب عنایت خان کا انتقال ہوا تو امینہ بیگم اپنے بچوں کو لے کر پیرس منتقل ہو گئیں اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ دوستو، نور عنایت خان نے بہت کم عمری میں ہی اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری اٹھا لی۔ دوستو، شروع میں انہوں نے چلڈرن سائیکالوجی اور میوزک کی تعلیم حاصل کی اور اس کے علاوہ وہ بچوں کی میگزینز کے لیے پوئمز اور کہانیاں بھی لکھا کرتی تھی۔ دوستو، ان کے اندر اپنے ملک کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور وہ برصغیر اور برطانیہ کے تعلقات بہتر بنانا چاہتی تھی۔ لہٰذا جنگ عظیم دوم کے شروع ہوتے ہی انہوں نے برطانوی ایئر فورس، جس کا نام وومن آکسیلری ایئر فورس تھا، میں شمولیت اختیار کر لی۔ دوستو، اس کے بعد وہ ونسٹن چرچل کے ایک خفیہ ادارے SOE یعنی اسپیشل آپریشن ایگزیکیوٹیو میں شامل ہو گئیں۔ دوستو، جنگ کے وقت وہ جرمن کی ایک پارٹی نازی میں بطور جاسوس ایک ریڈیو آپریٹر کی ڈیوٹی سر انجام دیتی رہیں اور 3 مہینے تک وہیں رہیں۔ دوستو، اس مشن کے دوران ان کا کوڈ نیم میڈلین تھا، مگر دوستو بعد میں ان کے ساتھ ہی ایک کام کرنے والی فرینچ عورت نے ان کا راز فاش کر دیا اور ہٹلر کی ایک خفیہ تنظیم گسٹاپو نے نور عنایت خان کو گرفتار کر لیا، مگر دوستو انہوں نے اپنی کوئی بھی سیکرٹ کوڈ کی دستاویزات انہیں نہیں دیں۔ دوستو، یہ ان سے فرار بھی ہوئی تھی، مگر کچھ ہی گھنٹے بعد انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تھا۔ نومبر 1943 کو انہیں جرمن کے ایک جیل پیفورزیم میں بھیجا گیا، جہاں انہیں زنجیروں کے ساتھ باندھ کر ان پر ظلم و ستم کی انتہا کی گئی۔ دوستو، نور عنایت خان کے ساتھ جرمنز نے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا، مگر انہوں نے ملک کا کوئی بھی راز اور کوئی معلومات انہیں نہیں بتائی اور آخرکار تنگ آ کر جرمنز نے نور عنایت خان اور SEO کی 3 اور جاسوس خواتین کو ڈچاؤ کنسنٹریشن کیمپ میں بھیج دیا، جہاں ان سب کو 13 ستمبر 1944 کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ دوستو، وہ برطانیہ جس نے بر صغیر میں کئی فساد پیدا کیے، اسی ملک کی بیٹی نے برطانیہ کے لیے اپنی جان قربان کی اور خودداری اور غیرت مندی کا ثبوت دیا۔ دوستو، برطانوی حکومت نے نور عنایت خان کی اس بہادری کے لیے انہیں ملک کے ایک بڑے اعزاز جارج کراس سے نوازا تھا، اور دوستو 2012 میں ملکہ آن نے گارڈن اسکوائر گارڈن لندن میں نور عنایت خان کا مجسمہ بھی بنوایا، اور اس کے علاوہ 2020 تک برطانیہ میں شائع ہونے والے 50 پاؤنڈ کے نوٹ پر نور عنایت خان کی تصویر کا استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ تھی کہانی نور عنایت خان کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو، دبائیے بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔